ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے MSLI ٹی وی لائیو چینل جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کو احادیث مبارکہ کے متعلق سب سے پہلی چیز جو مقدمے کے طور پر ماننے کے اصول ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے تحت ہم مکمل بخاری کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ نے وقت دیا، زندگی دی، تو میں انشاءاللہ اسی ایپیسوڈ کے ذریعے آپ کو مکمل بخاری کا درس دوں گا، لیکن یہ پہلا حدیث کے اعتبار سے مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں اور بخاری کس طرح تصنیف کی گئی اور مصنف کون ہیں اور احادیث کو جمع و ترتیب کس طرح کیا گیا، یہ تمام چیزیں میں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں لانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب سرزمین کے اندر، سرزمین دنیا میں بخاری ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ حدیث کے تعارف میں بخاری آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اب اس حیثیت سے بخاری حدیث کے مجموعے کا نام ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو، یعنی تقریر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم بیان کرتے ہیں جسے ہم تقریر کہتے ہیں۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ کیا، تو وہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل اور تقریر، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی طور پر خبر آنے والی چیز وہ بھی حدیث ہے،
اور اسی طرح ذاتی طور پر ان کے خلق اور خلق کے اعتبار سے جو روایتیں آئی ہیں وہ بھی حدیث ہیں۔ تو اسی لیے مشہور ترین تعریف حدیث کی یہ ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او خلق او خلق، جس بات کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی سیرت کے متعلق بات آئی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور ان کے حلیے کے اعتبار سے بات آئی ہو، یہ تمام تر حدیث ہیں۔ تو یہ حدیث کا مختصر ترین معنی جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ لیکن حدیث لغوی اعتبار سے بات کو کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بات کے لیے قرآن میں بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کہا ہے، اور اسی طرح قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما کان حدیثا یفترا، قرآن کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ کوئی جھوٹی اور من گھڑت بات نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات کے بالکل آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ بدبخت لوگ، یہ کفار و مشرکین قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہاں فَبِأَيِّ حدیث یعنی قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن سیرت و احوال کے اعتبار سے بھی حدیث کہا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اتاک حدیث موسیٰ، کہ تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے، یعنی ان کی سیرت کا یہ واقعہ پہنچا ہے، جب وہ دراصل کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نبوت عطا کی گئی، اذ نادا، جب اللہ نے پکارا انہیں۔ تو احوال کے لحاظ سے جیسا میں نے ابھی بتایا اللہ کے رسول کے احوال حدیث ہوتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے اس کو، اور اسی طرح کسی خاص واقعے کو بھی حدیث کہا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، سورہ زاریات کے اندر، کیا تمہیں وہ بات پہنچی ہے جو دراصل کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، مہمانوں کا جو قصہ ہے، اس کی بات تمہیں پہنچی ہے؟ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی بات، خبر پہنچی ہے۔ تو یہ خاص واقعے کو، سیرت کو حدیث کہا گیا ہے، اور نص سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا گیا، جیسا کہ کیا ہے سورہ تحریم کے ابتدائی آیات میں آپ کو معلوم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بات ذکر کی ہے جو کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی سے کہی تھی، کہ فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یاد کرو وہ موقع بھی جب نبی نے اپنی بیوی سے اسر النبی الی بعض ازواجہ، بیویوں میں سے کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، بات اسے کہتا ہے حدیث۔ فرمایا اللہ تبارک اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، بعض بیویوں میں سے کسی ایک سے نبی نے راز کی بات کہی، بات حدیث۔ تو قرآن کو بھی حدیث کہا، اور حدیث کو بھی حدیث کہا، احوال کو بھی حدیث آیا ہے، اور اسی طرح کسی سیرت کے واقعے کو بھی حدیث آیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ سمجھ لیجئے آج کی تشریح میں ایک نقطہ بتا دے رہا ہوں، اہل الحدیث جسے کہتے ہیں یہ صرف حدیث کو ماننے والے کا مطلب نہیں ہوا، اہل الحدیث کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ کیوں؟ قرآن میں بھی حدیث کو حدیث بھی کہا ہے، اور قرآن کو حدیث کہا ہے، قرآن میں کہا ہے اللہ نے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے سلسلے میں قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ من گھڑت ہے، تو اس کے لیے کیا لے آؤ، اس کے لیے تم کیا ہے 10 سورتیں لے آؤ۔ کبھی فرمایا کہ
اس کا ایک مثال لے آؤ۔ تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چیلنج دیتا ہے، تم اس جیسا لے آؤ۔ تو فرمایا یہاں تو 10 صورتیں، یہاں ذکر ہوا پورے قرآن یا مثال کے اعتبار، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسا قرآن۔ تو قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، اور حدیث کو تو نص سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کی بات کو حدیث کہا ہے۔ اسی واسطے سمجھ لیجئے اہل الحدیث کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ صفت کا نام ہے، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ صرف اور صرف حدیث کو ماننے والے، بلکہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں۔ تو اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجئے، حدیث یہ لفظی طور پر جو میں نے بات کہی، لیکن شرعی طور پر جب اس پر بات کی جائے گی تو وہاں پر کسی کی بات کو حدیث نہیں کہیں گے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بھی لغوی اعتبار سے حدیث کہہ سکتے ہیں، لیکن اب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ شرع نے اس کے لیے متعین کر دیا کہ جب حدیث ہم کہیں گے نارمل بغیر کوئی کیا ہے اضافت کے، وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہیں گے، کسی اور کی بات کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے۔ ابھی حدیث صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا۔ شرع میں جب آ جائیں گے تو اس کے مطلب میں کیا ہوگا؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او خلق او خلق۔ تو فرمایا کہ جو بھی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی جائے گی، اس میں خواہ قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، اور اسی طرح کیا ہے خلق کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کوئی نیوز ہو یا ذاتی اعتبار سے۔ اب قول کا تو معاملہ بہت آسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ سب قول ہے، زبان سے کہنے کو قول کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ قولی حدیث کی مثال مل گئی، اور اسی طرح کیا ہے فعلی حدیث، فعلی حدیث کام کرنے کا کوئی عمل اس کے اندر آیا ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں افعال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو اتنا اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی۔ اب یہ اتنا چوڑا کر لینا یہ فعل، لیکن حدیث کے طور پر صحابہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ فعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے تو حدیث ہے۔ اور اسی طرح تقریر کے اعتبار سے کئی احادیث ہیں، جیسا کہ وہ مشہور ترین حدیث جو کہ کیا عید کے موقع پر چند بچیاں گا رہی تھی، دف بجا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر آئے بیٹھ گئے، حضرت عمر آئے تو بچیاں بھاگ گئی۔ تو اس میں یہاں پر معلوم ہوتا ہے بعض روایتوں میں کہ حضرت ابو بکر نے ٹوکا کہ تم نبی کے سامنے دف بجا رہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر ایک کے لیے عید کا ایک موقع، خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، یہ ہماری عید ہے، تو اس میں چھوٹی بچیوں کے لیے یہ بات بالکل جائز ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دیکھا اور سکوت اختیار کیا، خاموش رہا، تو یہ خاموشی بھی حدیث بن گئی، شریعت بن گئی۔ اسی واسطے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس نبی کی خاموشی شریعت ہے اس کے مرتبے کو تم اماموں سے اور دوسروں کے اقوال سے مقابلہ کر سکتے ہو، اور رسول کے حدیث کو چھوڑ دے سکتے ہو امام کے قول کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم ہے یہ جو ہو رہا ہے۔ تو یہ تقریر ہے، کسی کو دیکھا اور منع نہ کیا ہو، وہ بھی حدیث ہے۔ اور اسی طرح خلق اور خلق، دیکھیے خا ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، خلق کا مطلب ہے اخلاقی، ان کے اخلاق کے متعلق کیا ہے روایتیں آئی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے
حدیث کے اندر موجود ہے کہ سخاوت میں ایسے ہیں جیسے کیا ہے، بہت زوردار آندھی اور ہوا چلتی ہے تو جس تیزی سے چلتی ہے اس تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے، خاص کر رمضان المبارک میں۔ تو اخلاق سخی ہونے کے اعتبار سے حدیث وہ بھی کیا ہے، حدیث۔ اسی طرح خلق فتحہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیباج اور حریر کو، ریشم کو اتنا نرم میں نے نہیں دیکھا جتنا نرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی تھی۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی کی ذات کی صفت یعنی کتنی نرم ملائم تھی، اس کو بتانے کے لیے اس سے زیادہ میں نے نرم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو پایا ہے۔ تو یہ ہوا وہ اصطلاحی تعریف کا خلاصہ جو شرعی اعتبار سے حدیث ہے۔ اب آئیے اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام قرآن کے روشنی میں ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کا حکم اور قرآن کی بات تمہارے لیے قانون ہے، وہی قانون حدیث اور حدیث کی بات تمہارے لیے قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کا مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا مرتبہ بہت اونچا قرار دیا۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، دونوں برابر، اطیع اور اطیع، اطاعت کرو اطاعت کرو۔ اس آیت میں 2 مرتبہ آیا ہے، رسول کے لیے بھی الگ لفظ اطاعت اور اللہ کے لیے بھی، لیکن دوسری جگہ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، دیکھو کہو ان سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت میں بالکل برابر کر دیا، 2 مرتبہ اطاعت نہیں لائی۔ تیسری جگہ اس سے بھی اونچا مرتبہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، اصل میں اللہ کی اطاعت کرنے والا وہی ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یہاں تو اللہ کی اطاعت سے پہلے رسول کی اطاعت لائے اور رسول کی اطاعت ہی کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ ہاں پہلے میں نے بتایا تھا ایک درجہ وہ جہاں دونوں پر اطیعوا اطیعوا آیا، دوسری جگہ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، 2 مرتبہ اطیعوا نہیں آیا، تیسری جگہ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہے اصل میں رسول کی اطاعت کر لے۔ حتیٰ کہ یہ اور آگے بڑھا تو یہاں تک آل عمران میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو محبت نہیں مل سکتی، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ کہاں اللہ کی محبت کے لیے دوڑنا، کہاں لپکنا، کہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی اتباع کر لو، ہم تم سے محبت کریں گے۔ گویا کہ جتنے لوگوں نے اللہ کی محبت کا نعرہ لگا کر شریعت سے روگردانی کی، شریعت سے نکلے، اپنی منمانے تعویلات کیے یا اپنے منمانے وظائف اور عبادات گھڑ لیے، ان سب کے لیے تماچا ہے کہ فرمایا کہ نہیں، ان سب سے اللہ کی محبت تم حاصل نہیں کر سکتے، نہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کرنا ہے تو ایک ہی راہ ہے، وہ رسول کی اتباع کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ تم لاکھ وظائف بنا لو، درودے بنا لو، درود تاج بنا لو، فلاں بنا لو، دعائیں بنا لو، مراقبے بنا لو، اور اسی قسم کے کیا ہے غاروں میں بیٹھ جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ، تنہائی اختیار کرو، جو من چاہے کرتے رہو۔ اللہ کی محبت، سب لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی محبت میں کیا، اللہ کہتا ہے نا 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 نا، اللہ کی محبت میں جو کرنا ہے تمہیں وہ رسول کی اتباع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اس کے بعد شدید ترین وعید اور شدید ترین حکم وہ بھی یاد رکھیے جو سورہ نساء میں فرمایا
کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہے۔ فلا وربک، اور بڑا پیارا انداز ہے، انداز کیا ہے؟ بڑا پیارا ہے۔ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ کیا ہے، خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ رب کو دیکھنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تم رب کی عظمت کو پہچانو۔ اس رسول کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے، تیرے رب کی قسم۔ جیسا کوئی درزی ہے، اپنا بہترین سوٹ سامنے رکھتا ہے لا کے، میں کیسا سیتا ہوں، اگر تم دیکھنا ہے تو میرے شوکیس میں رکھے ہوئے سوٹ کو دیکھو اور اس کے بعد مجھے کیا ہے، سینے کے لیے کپڑا دو، میں کتنا بہترین سیتا ہوں۔ گویا کہ ایک پیار بھرا یہ جملہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے عظیم ترین، انسانیت کے سردار محمد الرسول اللہ کو بتا کے کہتا ہے کہ فلا وربک، میں کس کا رب ہوں؟ محمد الرسول اللہ کا بھی رب ہوں میں۔ میری ربوبیت کو دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کیسے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کے فیصلوں کو، جتنے جھگڑے ہیں اس میں حکم مان لے، آپ کے فیصلے کو سر تسلیم خم کر لے، مان لے۔ فیما شجر بینہم، جتنے جھگڑے ہوں گے ہر ایک میں فیصلہ نبی کا، امام کا نہیں، ہاں قول ابی حنیفہ نہیں، قول مالک نہیں، قول شافعی نہیں، کوئی نہیں، قول اللہ کے رسول کا آ جائے تو بس سب ختم، مخالفت میں کوئی قول نہیں۔ صاف کہہ دیا، تمہارے جھگڑوں میں، خواہ وہ دین کا ہو خواہ وہ دنیا کا ہو، ہر جھگڑا اگر نبی کی بات آگے ختم، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے فیصلوں کو اپنے جھگڑوں میں مان لے، حکم مان لے، فیصلے کو مان لیں۔ صرف مان لینا ہے نہیں، فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر اس کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، ویسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر دے، یا رب ایسا تو کوئی جج دنیا کا نہیں کہہ سکتا ہے، میرے فیصلے کو دل سے مان لو۔ قانون منوا سکتا ہے کہ تیرے لیے سزا ہے یا تیرے لیے یہ بات ہے، لیکن وہ دل سے بھی مانے، یہ شرط کوئی جج نہیں لگا سکتا۔ دل میں وہ کراہت کرے، لیکن یہ عدالت ایسی عدالت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ دل سے بھی ماننا ہے تبھی بات چلے گی، اگر دل میں نہیں، دل میں خیال غلط ہے تو تبھی بھی تم مسلم نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ لا یؤمنون، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب کہاں جائیں گے وہ لوگ جو کہ کیا ہیں، بات بات میں اللہ کے رسول کے قول کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے باپ داداؤں کے اقوال کو لے آتے ہیں، کاموں کو لے آتے ہیں، اماموں کو لے آتے ہیں، وہ سب کہاں جائیں گے؟ اس آیت کے تناظر میں دیکھو اپنے آپ کو، کتنی مرتبہ تم نے اپنے باپ داداؤں، اماموں، پیروں اور اس طرح کے مرشدوں کے باتوں میں آ کر تم نے رسول کے قول کی مخالفت کی۔ مخالفت نہیں، موافقت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے مان لینا ہے۔ خواتین سن رہی ہیں، کوئی حجاب پہنتی ہے لیکن پھر بھی دل میں سوچتی ہے کہ شریعت نے یہاں پر ہم پر زیادتی کی کہ ہمیں حجاب نہیں چاہیے، ہم کیا ترقی کریں گے حجاب پہن کر، تو دل سے نہیں مانتی ہے، اوپر سے حجاب پہنتی ہے، تب بھی دراصل مومن نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے حجاب کا حکم دیا تو پہننا ہے، تو فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے، خواہ وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کو اور کھول کے احزاب میں لائے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، خواہ کوئی مومن مرد ہو کوئی مومن عورت ہو، اس کو کوئی اختیار ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ہاں فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کوئی مومن ہے نہ مومنہ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے،
اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی کام میں فیصلہ کر دیا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر اس کے بعد کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، خواہ وہ مومن مرد ہے خواہ وہ مومن عورت ہو، اختیار کوئی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، بس مسئلہ ختم۔ ہمارے حضرت جی یہ کہہ رہے تھے، ہمارے فلاں پیر جی یہ کہہ رہے تھے، ہمارے پیران پیر ایسے کہے ہیں، ہمارے غوث اعظم ہیں، ہمارے فلاں ہیں، کوئی نہیں، عورت کے لیے بھی نہیں مرد کے لیے بھی نہیں، رسول کا حکم آ جائے مسئلہ ختم۔ حدیث کی ویلیو ہے، قرآن کہیں مجمل ہے تو حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، حدیث دراصل قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، مخالف نہیں، حدیث کا حکم بھی وہی معنی رکھتا ہے جو قرآن کے اندر کا حکم ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں بیس ہیں اس دین کے، جیسے قرآن کو ماننا ہے ویسے ہی حدیث کو ماننا ہے، صحیح ہو جائے ثابت بس۔ تو یہ ہے حدیث کا مرتبہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی واسطے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہی احادیث کو محفوظ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا تن من دھن لگایا۔ پھر آنے والے تابعین نے اسے اور ترقی دی، تابع التابعین نے اسے اور ترقی دی، یہاں تک کہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری آ گئے، اور انہوں نے دراصل کیا کیا، ایک ایسی کتاب مرتب کر دی جو قیامت تک کے لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین صحیح ترین کتاب، اصح الکتاب، سب سے بہترین کتاب۔ یہ علماء کا مجموعی متفقہ فیصلہ ہو گیا، یہ کسی ایک نے نہیں کہا الگ سے، یہ دراصل سب علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ قرآن مجید کے بعد کوئی نہیں ہے، پہلی پوزیشن پہ آنے والی بخاری ہے، صحیح ترین دنیا کے اندر کتاب۔ تو ان احادیث کو اگر ہم دیکھ لیں، بخاری کے اندر روایت ہے، پھر یاد رکھیے ٹال مٹول اپنے امام کے قول کو توڑ مروڑ کے کسی بھی طرح کیا ہے حدیث کی مخالفت کر کے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ مسلمانیت کے درجے سے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس واسطے یہ حدیث کی کتاب کو یعنی بخاری کی احادیث پر آنے سے پہلے حدیث کے مجموعے پر ایک مختصراً آپ کو تعلیمات دی، درس دیا، تاکہ آپ جان لیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں اور حدیث کا مرتبہ کیا ہے اور حدیث کو کس طرح جمع کیا گیا ہے، اور بخاری نے رحمہ اللہ نے کون سا سب سے اہم ترین کام انجام دیا، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔